بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی، ہمارے سلسلہ در کتاب فقہ الافات باب طہارت میں سے درس نمبر 48 سے 48، اور یہ بحث بھی جو ہے پانی ہی کے سلسلے میں ہے، لیکن وہ پانی جو ایک صحرا ہے، ہاں جی، اب میدان شہر آبادی سے دور ہے، کوئی پانی ہے، ہاں جی، تالاب کی صورت میں، اس پانی میں گوبر وغیرہ پڑ جائے جانوروں کا، تو اس کے حکم کے بارے میں بیان فرماتے ہیں وفی القیعان، میدانوں میں، قے کے معنی ہموار زمین لکھا لغت میں، اور قیعان جمع ہے، القاع کی جمع ہے، ہاں جی، قیعان میدانوں میں، والبواری والبوادی اور جنگلوں میں، میدانوں اور جنگلوں میں جو شہر سے باہر ہے، ان واقع اگر واقع ہو جائے فی الماء، پانی میں، وہ ایک تالاب ہے مثلاً، کہیں کوئی پانی جمع ہے، اس پانی میں واقع ہو جائے، پڑ جائے روس گوبر معقول اللحم، کسی حلال گوشت جانور کا، جیسے بھیڑ بکری وغیرہ ہیں، گائے تو گوبر جو اس پانی میں پڑ گیا ہے، ویغیر ہو، اس پانی کا رنگ تبدیل ہو جائے، تھوڑا رنگ چینج ہو گیا، لیکن ولا یوجد غیر، اسی پانی کے علاوہ اور کوئی پانی ہے نہیں، دور دور تک پانی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، تو اس صورت میں یجوز شرب، پھر تو جائز ہے آپ کو اس پانی کا پینا و استعمال، اور اس کا استعمال کرنا، ہاں جی، اضطرارً، ایسی مجبوری کے موقع پر، جہاں اور پانی نہیں مل رہا، پیاسا انسان کو تکلیف ہونے کا خطرہ ہے، ہاں جی، تو ایسے آپ نے فرمایا اس کا پینا بھی جائز ہے، اس کا استعمال کرنا طہارت کے لیے، اضطرار، کوئی کپڑا والا جسم نجس کو پاک کرنے کے استعمال کر سکتے ہیں، اضطرارً یعنی مجبوری کی صورتوں میں۔ اور یجوز التیمم ہوا، ہاں جی، اور یہاں چونکہ اب پینے کے لیے تو چارہ نہیں، اس کے علاوہ اور کوئی پانی ہے نہیں، لیکن وضو کے لیے تو بدل ہے، اب اس پانی سے وضو کروں یا تیمم کروں، تو شاہ سے فرماتے ہیں یہاں پر ہے، پانی ہے، لیکن جو ہے اس میں رنگ تھوڑا سا گوبر وغیرہ کی وجہ سے رنگ چینج ہو گیا، لہٰذا آپ کے لیے ہاں جائز ہے کہ آپ پانی کو ترک کریں، پانی کو استعمال نہ کریں، وضو نہ کریں، بلکہ تیمم کرنا آپ کے لیے جائز ہے۔ حاضر فرماتے ہیں ایسی صورت میں اس کا استعمال کرنا مجبوری کے وقت جائز ہے، اضطرار، لیکن وہی تیمم اور جائز آپ کے تیمم کرنا، تیمم کریں وہ ترک، اور پانی کو چھوڑ دینا، یعنی تیمم کریں، پانی کا استعمال چھوڑ دیں، یعنی وضو غسل کے لیے پانی کا استعمال نہ کریں، کیونکہ اس پانی کا رنگ بہت چینج ہو چکا ہے گوبر کی وجہ سے، لہٰذا تیمم کریں، پانی کو چھوڑ دیں، یہ بھی جائز ہے آپ کے لیے، اور اگر آپ اسی پانی کو وضو غسل کے لیے استعمال کریں تو یہ بھی جائز ہے، دونوں عمل جائز سے فرمائے۔ اسی سلسلے میں مزید فرماتے ہیں والماء اذا استعمل، ایک نیا مطلب ہے اسی سلسلے میں، فرماتے ہیں ایک پانی جس کو آب مستعمل کہتے ہیں، استعمال شدہ پانی، یعنی صاحب نے وضو کے لیے پانی استعمال کیا، جو پانی نیچے جم ہو جائے، مثلا برتن میں، غسل میں جو ہے استنجا وغیرہ کی ناپاکی کو دور کرنے کے بعد آپ نے سر کو دھونے کے لیے، جسم دھونے کے لیے جو پانی استعمال کیا، اور جو پانی نیچے گرا، اس پانی کو مائع مستعمل کہا جاتا ہے، حکمی ناپاکی کو دور کرنے کے لیے استعمال کیا، کسی نجس چیز کو دور کرنے کے لیے نہیں۔ تو شاہ سے فرماتے تو یہ پانی جو استعمال شدہ پانی ہے، ہاں جی، غسل میں، سر دھونے، جن دھونے میں استعمال ہوا ہے، تو وہ پانی شاہ سے فرماتے ہیں پاک ہے، لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے۔ اگر آپ اس پانی کو پاک کرنے والا بھی بنانا چاہیں تو اس کی ایک صورت فرماتے ہیں، اس پانی کو آپ جمع کریں کسی برتن میں، ہاں جی، وضو اور غسل کے پانی کو، لیکن اس میں کوئی چیز ناپاکی پہلے دور کریں، اس کے بعد صرف سر اور جسم کو ترتیب سے غسل دیتے ہوئے جو پانی، حکمی ناپاکی دور کرنے کے لیے جو پانی ہے، اس کو جمع کریں، تو یہ پانی پاک ہے، لیکن پاک کرنے والا نہیں۔ فرمایا اس میں اگر آپ تازہ پانی جس کو استعمال نہیں کیا، صاف ستھرا ہے، رنگ و مزہ سب نارمل ہے، اس کو استعمال، اس میں تھوڑا ملائیں، تو پھر یہ پانی پھر پاک کرنے والا بھی ہوگا، شاست نے فرمایا۔ تو والماء، اور پانی دستوں میں جب استعمال کیا جائے، پھر غیر ازالت نجاست، نجاست کو زائل کرنے کے غیر میں، یعنی ظاہری حدث حکمی کے لیے، صرف وضو اور غسل میں ہم نے استعمال کیا، استنجا والا ناپاکی دور کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا، بلکہ غیر نجاست کو دور کرنے کے علاوہ باقی ظاہری پاکی کے لیے استعمال کیا، یعنی پھر غیر ازالت نجاست تو کیا مراتے ہیں، یعنی آنی سے میرے مراد یہ لرفع الحدث الحکمی، باقی کو دور کرنے کے لیے استعمال، یعنی وضو اور غسل میں استعمال، پھر طہارتیں دونوں طہارت میں، وضو اور غسل میں، ہاں جی، صرف جو ہاتھ منہ دھونے کے لیے، جسم کو دھونے کے لیے استعمال کیا، ناپاکی کو پہلے دور کیا، وہ پانی اس میں شامل نہیں ہے۔ تو پھر یہ پانی جو استعمال کیا وضو غسل میں اور حدث حکمی کو دور کرنے کے لیے، یہ پانی فهو طاہر، یہ پانی پاک ہے، اگر کسی کے کپڑے پر، جسم پر پڑ جائے تو وہ چیز ناپاک نہیں ہوتی،
پاک ہے لیکن غیر مطہرین، پاک کرنے والا نہیں ہے۔ یہ پانی خود پاک ہے اور کسی چیز پہ لگ جائے وہ ناپاک نہیں ہوتے، لیکن پاک کرنے والا نہیں، اس کو آپ دوبارہ استعمال نہیں کر سکتے رفع نجاست وغیرہ کے لیے۔ ہاں البتہ اگر آپ اس پانی کو اکٹھا کیا کسی برتن میں مثلا، حتیٰ بلغ یہاں تک کہ اس پانی کی مقدار پہنچ گیا قلتین کی مقدار کو، یعنی تقریباً 201 کلو کی مقدار کو پہنچ گیا، مشوباً ملا کر مخلوط کر کے، بیمائل کرن تازہ پانی، اس پانی کو جمع کیا، اس میں تھوڑا سا تازہ پانی اور ملایا، ملا کے جہاں جو قلتین کی مقدار کو پہنچ گیا 200 کلو کے قریب۔ اب یہ تازہ پانی جو آپ نے ملایا ہے اس میں اقل وہ جو رفع حدث میں استعمال کیا اس پانی سے مقدار میں تھوڑا سا کم ہو، اور اکثر یا مقدار میں زیادہ ہو، مثلا یہ 50 کلو ہے تو وہ 70 کلو ہے، یا وہ 70-80 کلو ہے تو جو تازہ پانی وہ 20-30 کلو ہے، اس طرح آپ نے اس میں ملائیں۔ ہاں جی، بیمائن کریں تازہ پانی، وہ تازہ پانی اقل زیادہ کم مقدار میں ہو اس جمع کے پانی سے، ماء مستعمل سے، اور اکثر یا زیادہ مقدار میں ہو، دونوں صورتوں میں یہ جو استعمال شدہ پانی ہے سارا مطہرن، اب یہ پاک کرنے والا بھی ہوگا۔ پاک تو پہلے تھا، ابھی پاک کرنے والا بھی ہوگا۔